اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے بزرگ میاں مقبول احمد خان صاحب، چاچا علی ممبر صاحب، سابق ایڈمنسٹریٹر چکسواری میونسپل کمیٹی علی خالد صاحب، سابق صدر یونین کونسل فیض پور شریف میاں مسعود صاحب، میرے انکل وزیر ماں پاکستان پیپلز پارٹی الیکٹڈ چکسواری اسلام گڑھ ممبر لیاقت صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پریس کی دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا دن کیونکہ دعائیہ تکبیر تھی، خالی رات کو مجھے بھی پیغام آیا جیسے سیکریٹ سے کہ دعا رکھی ہوئی ہے، کہ میں نے میر پر شرکت کرنی تھی، ادھر بھی پارٹی نے رکھی ہوئی تھی دعائیہ تکبیر۔ پھر جب مجھے پتہ لگا کہ حلقے کے اندر ہے تو میں صبح ادھر آ گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں بات کرنا پتہ شروع کرے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، اس میں بہت ساری باتیں۔ بے نظیر بھٹو شہید نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر تھی بلکہ وہ ملک پاکستان اور عالم اسلام کی لیڈر تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی بڑی مشکلات میں گزری ہے، عوام کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے، ملک پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، اور آج ملک پاکستان کے اندر جو تیسری بار الیکشن ہوئے اور اسمبلی وجود میں اور یہ حکومت وجود میں، سیاسی اصلاح اپنی جگہ ہے، لیکن اس اسمبلی کی بنیادوں میں بھی جو خون ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اس لیے جمہوریت پاکستان میں تیسرا الیکشن کنٹینیوسلی ہو رہا ہے اور چوتھے الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی جو ملک کو جو مسائل درپیش ہے، جو ملک کی معاشی حالات ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو ملک کو ضرورت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اور محترمہ فریال طاہر صاحبہ کی قیادت میں اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے اور اس کو مضبوط کریں گے، چاہے وہ معاشی طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو، لوگوں کو روزگار چاہیے ہو، ہر لحاظ سے ملک پاکستان کو مضبوط کرے۔ اور بالخصوص جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے، ہماری جماعت کی بنیادی جو مسئلہ کشمیر پہ تھی، اور کشمیر کے لیے صرف پاکستان پیپلز پارٹی اوپنلی بات کرتی ہے، اور ہمارے چیئرمین کا بھی یہی نعرہ تھا کہ جو رائے شماری ہونی چاہیے، جو کشمیر کے لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ کیونکہ الیکشن کے بعد یہ پہلی بار ہم اکٹھے ہوئے گیدرنگ ہوئی ہے، میں اگلے 10-15 دن تک پورے حلقے کی نمائندہ میٹنگ بلا رہا ہوں۔ علف کے بعد کوئی ہمارے اسمبلی کے 2 کورس ہوتے ہیں، ایک تو پہلے 7 دن کا تھا، پھر اس کے بعد 6 ہفتے کا کورس تھا۔ وہ پورے پاکستان سے ممبران اسمبلی 2-3 دن جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر سے بھی 2 اسمبلی ممبر اس کورس میں جاتے ہیں، جس میں مجھے اور رفیق نیر صاحب جو حکومتی MLA ہیں ہمیں نامزد کیا گیا تھا۔ پھر 5-6 ہفتے ادھر رہوں، کچھ بیچ میں رابطہ بھی میرا نہیں ہو سکا ان کے ساتھ، بے شمار فوجیاں ہوئی ہیں، پھر میں لیٹ پہنچا۔ ادھر بھی سچی بات ہے، جب میں یہ پورے پاکستان میں سے ٹوٹل 58 بندے تھے، جس میں سیاستدان بھی نظیر انقلابی صاحب، میرے پاس تھا چانس، موقع بھی تھا کہ اگر میں وہ کینسل کروا کے 9 کلومیٹر سے لے کر میں اپنی رکھوانا چاہتا تو میں رکھوا سکتا تھا، کیونکہ نظیر انقلابی صاحب سٹے میں نہیں جا سکتے تھے، سٹے میں خالی ایکس MLA جا سکتا تھا، جس کی سوابدید ہوتی ہے اسکیم کی، پر میں نے کوئی اس کی بھی اسکیم کینسل نہیں ہونے دی۔ میں نے منسٹر کو بھی کہا، پرائم منسٹر کو بھی کہا کہ یہ میرے حلقہ انتخاب کی اسکیم ہے، کسی نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی سڑک، پانی، بجلی نہ ہو، وہ من اسی طرح ہوگی جس طرح میں نے نظیر انقلابی کی پچھلی ایک شادی میں مجھے ملے تھے اتوار والے دن، میں نے اس سے بتایا کہ تمہاری وہ اسکیمیں جاری رہیں گی، لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے یا دوسری جماعت کو نہیں دیے، وہ اس حلقہ انتخاب کے لوگ رہنے والے ہیں، ان کا بھی حق ہے، پانی پر، بجلی پر، سڑک کا ان کا حق ہے، اسکول کا ان کا حق ہے، یہ ساری۔ اس کے علاوہ 20 کلومیٹر مجھے امید ہے دوسرے مہینے میں اس کا ٹینڈر لگے گا، ابھی اس کی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں جو آپ کی آئے روز سوشل میڈیا میں بھی آتا ہے، اخبارات میں بھی آتا ہے، جو آپ کی سڑک ہے فیض پور شریف دربار سے لے کر چکسواری بازار اسپتال گلی تک، یہ میں نے اس میں رکھی ہے۔ آپ کی ڈمال فیض پور شریف ہے، یہ ہے بوا نوئی ہے، آپ کی ڈانگری بہادر آپ نے کہا تھا بوا پنی تک ہے، پھر ڈانگری بہادر سے 6 کلومیٹر سے اوپر ہے، یہ ADP کا حصہ ہوگی، حویلی سے ادھر جا کر کنڈ کنیلی سے جا کے نکلے گی، ریکنڈیشن ہے۔ لدڑ کی بھی آپ کی آ رہی ہے، سائیں بولو چک دربار جو بائی پاس ہے،
وہ اس 14 کلومیٹر میں ورک آرڈر میں ہے. کلیال ہے قبرستان سے نیچے والے گاؤں تک. پنیام آ رہی ہے. اس کے علاوہ محمود آباد ہے. پنڈ خرد کے اندر خان آباد ہے. اس کے علاوہ خان آباد سے ہمارے سرار صاحب نہیں پہنچے. دلڑ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی بن تمالی سے کیچیاں چوک تک ہے. پینڈے والی آدھی مکمل ہوگی, آدھی رہتی ہے, اس کا بھی ہوگا. فیض پور شریف دربار لالا سوار مطلب کہ گئے ہوئے, ادھر تھوڑا سا روٹ کا میشو پڑ رہا ہے کہ اس کے 2 روٹ ہمیں کرنے. آدھا کلومیٹر مکمل ہے, باقی آدھا کلومیٹر جو رہتی ہے وہ کنکریٹ ہوگی. کھنڈا موڑ ڈانگری بادل جو ہے آپ کی, اس پر وہ کنکریٹ کر رہا ہے. اس کی مہربانی ہے, اس میں جنہیں دیر سے کیا پر جو کام کر رہے ٹھیک کر رہے ہیں, وہ بھی مکمل ہو جائے گی آپ کی. پھر کنیلی میں آپ جائیں, برجن کی جو مین روڈ تھی, آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 5 کلومیٹر فیس میں آ رہی ہے اور بقیہ 2 کلومیٹر جو ہے یہ ADB کا حصہ ہوگی. اس کے بعد کنیری غازی گوڑے سے صافہ کی پراٹھی جو گاؤں جاتی ہے لکمان صاحب کے گاؤں کے پیچھے سے, یہ بھی ہے. میرا کاندھی ریگنی شروع ہو رہی ہے, سن والی شروع ہو رہی ہے, کا ساڑھا ٹوک قاضیاں قاضی صاحب. اس پہ میں نے یہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں نے کہا سڑک پر نکلی. میں نے اپنے لوگوں کا میں کہا اس کو نہیں بند کر رہی, وہ محمود ٹھیکیدار ہے اس کو کھڑے کرے. سرنڈا والی ہے جو مین روڈ سے کو لنک دینا ہے. اپنے موڑے والی ہے آپ کی, اس کے بلوٹ شروع ہو رہی ہے. کنٹی آپ کی پٹھی والی ہے برجن, وہ بھی ہو رہی ہے. سنبل دا برجن ہے. سہار کے اندر جو سلمان صاحب غور سے دیکھ رہے ہیں, سہار کا نام نہیں لے رہا ابھی تک. سہار کے اندر 1.5 کلومیٹر ایک آ رہی ہے, پھر وہ راجہ مالک صاحب والی آ رہی ہے. پہلا یاد ریکنیشن ہوگی ڈوبلی والی ہے. بلالیاں تا سنبل میں نے ایڈمی میں رکھوائی ہے 3 کلومیٹر, وہ نیا ٹریک ہے. ترندی دا برجن بھی بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پرانی سہار دا موٹا ٹھل ہے آپ کا 3 کلومیٹر سے زائد ہے, یہ بھی ریکنیشن میں آ رہی ہے دوبارہ. تو میری کوشش ہے کہ کوئی موضع موا کے اندر جو درے والی ہے, راجہ گیر والی ہے, کوئی والی ہے, مٹھی جنڈی والی ہے, نیچے کسی والوں کی جو ہے آپ کی, یہ ساری اپروڈ یہ شروع ہوگی ساری. ٹھیک ہے. اس میں کوئی نہیں. اسلام گڑھ کے اندر جو ڈلا بجاڑ ہے, بجاڑی صاحب, یہ ریکنیشن سڑک آ رہی ہے نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈنگالیاں والی ہے. میں نے ایون کے پوٹھا پیانسی سے میں نے یہ نہیں دیکھا مجھے ووٹ کتنے ملے, ان کو میں نے کہا کوئی سڑک آپ کی ہے مجھے لکھ کے دے, میں سڑک دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے برقیات کی ADP جنوری میں ریلیز ہو رہی ہے, وہ بھی میں نے نہیں چینج ہونے دی. جو جدھر ٹرانسفارمر جس جگہ پہ آیا, پروف ٹرانسفارمر ہے, پولز ہیں, وہ سارے ایز اٹ از ہوں گے. چکسواری کے اندر جو اسپتال ہے, کچھ میں 2 دن پہلے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہے تھے, میرا اتفاق ہے, میرا یہ نہیں ہے کہ جو اس حلقہ انتخاب کے اندر کام ہو کہ میں آگے تختی لگاؤں, یہ میرا ٹائٹل ہونا چاہیے. میری کوشش یہ ہے کہ ہم سب مل جل کر بہتری کے لیے اس حلقے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں. میں کسی نے کہا کہ میڈیا کو بلا, میڈیا کے دوستوں سے کہا کہ تمام پارٹیز کو بلائیں, میں تو بیٹھ کر حاضر ہوں. مجھے جس جگہ کہیں گے میں آنے کے لیے تیار ہوں. جو مجھے بات کہیں گے, میرا فرض بنتا ہے, میں خالی ان لوگوں کا MLA نہیں ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ہوئے, جو میرے مقابلے میں الیکشن لڑے میں ان کا بھی MLA ہوں. اس کے علاوہ میری بہن ہے نبیلہ جو ہماری پارٹی کی خواتین کی سیٹ پر ہے, میرا بھائی ہے اقبال ہے, وہ اوورسیز کی سیٹ پر ہے. ہم 3 MLA ہیں سنجے سے. تو میری اقبال سے بھی یہ بات تھی کہ ہم سب مل جل کر, اللہ نے ہمیں موقع دی ہے اور یہ اعزاز ہے ہماری کانسٹیٹوئنسی کو, تو ہم مل جل کر اگر کام کریں تو جو مسائل ہیں, نیو سٹی چکسواری ہے, نیو سٹی اسلام گڑھ ہے, چکسواری کے اندر بورڈ آف گورنر میں کوشش لگوں کہ پبلک پارک, لاسٹ گورنمنٹ نے نہیں ہونے دیا تھا, میں ادھر پبلک پارک کے لیے لگاؤں کہ آپ کو پبلک پارک ملے. اسلام گڑھ والے کا غالباً ٹینڈر لا دیا. جو نیو سٹی چکسواری اسلام گڑھ کے اندر چھوٹے موٹے کام تھے, گلیوں کے پروٹیکشن والز تھی, کوئی سڑکات جو بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا, وہ کچھ کے ٹینڈر لگ گئے. کچھ جو رہتے ہیں آپ مجھے لکھ کے دیں, میں بورڈ آف گورنر کا خود ممبر ہوں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری ضرور. مجھے ہر چیز پسند ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے روزگار کا, نوکریوں کے, ایک میرے علاقے کے اندر نہیں ہر جگہ. ٹھیک ہے, کوشش کریں جہاں پر اشتہار آتا ہے آپ اپلائی کریں. ٹھیک ہے, میری کوئی پسند آپ پسند نہیں ہے, میری جو پسند ہوئی ہے, جو آپ کی پسند ہوگی, جس طرح آپ کہیں گے جو پوسٹ آتی ہے آپ متفقہ طور پر مجھے بتاتے جائیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, پچھلے دنوں کوئی 2-3 انہوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے, میں اس پر نہیں بولا, میں کہا چل میں دیکھتا ہوں, میرے ہلکے کے لوگ ہی لگے.
کوئی 7 آرڈر انہوں نے محکمہ صحت کے اندر دیے ہیں. حمید آباد کالونی آفس کیوں سب میں عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حمید آباد کالونی کے اندر جو آپ کی ڈسپینسری ہے اس میں ڈرائیور انہوں نے لگایا ہے پاکستان کا بندہ. تو میں نے اس میں اسمبلی میں بات کی ہے, شاید کئی لوگوں نے میری دیکھی ہو اس میں ویڈیو بھی. ہم اس کے خلاف نہیں کہ ملک پاکستان کے لوگوں کو روزگار نہ ملے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ملے. ان کی حکومت ہے پنجاب کے اندر بھی ان کی حکومت ہے وفاق کے اندر ہی ہے, تو یہ اپنے پرائم منسٹر کو چاہیے, اپنے چیف منسٹر کو چاہیے, ان کو نوکریاں دی جائیں. ادھر بے شک میرا مخالف لگا دے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پر لوکل پوسٹ پہ لوکل بچہ ہونا چاہیے. اگر ڈرائیور ہمارا نہیں لگے گا تو پھر باہر سے لگے گا, تو یہ لوگ کدھر جائیں گے. یا اٹینڈنٹ ہے آپ کے ہاسپٹل کا بھی میں لگا ہوا کوئی چھوٹا سا اعتراض لگا تھا, وہ قانون فیصلہ میں نے خدا سے نہیں کیا, وہ فائل واپس چلے گی. یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے آگے پرائم منسٹر کی مرضی ہے, گورنمنٹ کی ہے, جہاں تک میری وسعت ہے جو میرے دائرہ اختیار میں ہے وہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو سول ہاسپٹل اپڈیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. اس کی بلڈنگ اور کلاسز کو سٹاف بھی اور اس کی 50 بیڈ پلس کیا جائے گا. یونین کونسل فیض شریف جو پی ایچ بوئے والا تھا متاثرہ بنگلہ ڈیم ہو گیا, وہ اس کے لیے کچھ معاوضے میں پیسے پڑے ہوئے, اس کا ایشو پڑا ہے جگہ کا. ہماری کوشش ہے کہ اس بی ایچ یو کو اب یونین کونسل کے سینٹر پوائنٹ پہ لے کر آئے, جہاں سے پوری یونین کونسل اس سے مستفید ہو سکے. اس کی بلڈنگ ہم بنائیں, میں اپنے فنڈ سے بھی دوں گا. جگہ کے لیے میں نے بشارت صاحب کو بھی کہا تھا, سارے باقی جو دوست آپ بیٹھے ہوئے جگہ آپ چلیں آپ ڈونیشن کر کے لینے کے لیے تیار ہیں. جو بھی ہے 2 کنال 3 کنال ہمیں جگہ مل جائے سینٹر میں, جس کے اندر پی ایچ یو کو ہم تعمیر کریں. سار کے آر ایس سی کی جو زمین کی لوکیشن ہے وہ فائل ڈی سی سے واپس ڈی ایچ او صاحب کے پاس آ گئی ہے. اس کو میں نیکسٹ جب میں مظفر آباد گیا میں لے کے جاؤں گا. میں بلڈنگ اے ڈی پی میں رکھوا رہا ہوں آپ کی آر ایس سی کی بلڈنگ. آپ کے جتنے بھی کام ہیں, اس کے علاوہ آپ کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. میں نے ہمارے دفتر لڑکا اس کو میں نے بتایا تھا کہ آپ بندے سے رابطہ کرو, لکھو, آپ مجھے سارا لکھ کر دیں کون سی گلی بنانی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ جب بندہ مجھے لکھ کے دیتا ہے وہ تو اوپر رکھتا ہے کہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد ہو جائے گا, تو ہفتے 2 ہفتے بعد کیونکہ یہ پورے سال کا میں بنا رہا ہوں پلان. جو میرے پاس فنڈز آئیں گے میں بائی سب برابر تقسیم کروں گا, سب کو دوں گا. میری کوشش ہے کہ فیض شریف میں بھی کام ہو رہا ہے تو چکسواری بھی ہو, کنیلی بھی ہو, اسلام گڑھ بھی ہو, پنڈ خرد بھی ہو, بلاک کے اندر بھی ہو, اس کا بھی ہے. جو آپ کی واٹر سپلائی ہے فیض شریف یونین کونسل کی پنیام کی کنیل کا ایک پورشن ہے, یہ فائل چلی گئی ہے نیچے ساری سبزی تیار ہو کر سیکٹری کے پاس, اس ہفتے غالباً منسٹر کے پاس چلی جائے گی فائل. وہ شاید کابینہ میں جائے, کیونکہ اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پبلک ہیلتھ محکمہ جو ہے ٹیک اوور کرے. یہ فیض شریف پوری یونین کونسل پنیام اور اس کے بعد کنیلی. پنیام کا ایک تھوڑا سا بھی 5 تاریخ کے بعد پتہ لگے گا کہ آیا کہ پنیام کو یونین کونسل کنٹینیو کراتے ہیں یا نہیں کراتے, کیونکہ نئی جو ان کا مطلب شماری کے بعد ہے کہ 8,000 سے اوپر آبادی ہوگی تو یونین کونسل بنے گی. وہ ڈیم کے متاثر ہونے کی وجہ سے پنیام کی آبادی 8,000 سے نیچے آ رہی ہے. رات کو یاسر صاحب سے میں نے بات کی تھی, ہماری کوشش ہے کہ پنیام یونین کونسل برقرار رہے گی. اگر پنیام یونین کونسل ضم ہو جاتی ہے میونسپل کمیٹی چکسواری کے اندر, پھر پنیام کی واٹر سپلائی کا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی پبلک ہیلتھ کو ٹیک اوور کر لے گا. وہ رائٹ بنتا ہے کہ میونسپل کمیٹی کے اندر جو ایریا ہے اس کا سارا ہوگا. بغور کا تھا, اس میں بھی کروڑ سے اوپر پائپ پڑا ہوا ہے, ڈلا ہے, سارا کچھ سورس ہمارا تیار ہے, سب اس کو ٹیک اوور کرانے کا تھا. اس کا بھی میں لگا ہوں کہ وہ پبلک ہیلتھ اس کو ٹیک اوور کرے آپ کی. اور جو آپ کے دیگر مسائل ہیں, کیونکہ ورکشاپ آپ کی برقیات بھی شروع ہو رہی ہے, وہ منسٹر چودھری ارشد نے مجھے کہا تھا. میں نے کام کروانے, میرا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. مجھے ابھی بھی کہہ رہا تھا آپ کے فوٹو کی بڑی دھوپ پڑی ہوئی ہے. میں کہا فوٹو کی چھوڑی دھوپ پڑی ہے, جو جلتا ہے جلتا رہے, جو راضی رہتا ہے راضی ہے, جو ناراض ہوتا ہے ناراض ہو, خوش ہوتا ہے خوش ہو. میرے کام کروانے کے لیے میں اپنے دشمن کے پاس جانے کے لیے, مجھے کسی کے پاؤں پکڑنے پڑے میں پاؤں بھی پکڑوں گا, محنت بھی کروں گا, جو مجھ سے ہو سکتا. میں نے آپ سے ووٹ دیا, آپ نے میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے, اور یہ بڑا مشکل ترین الیکشن, بہت مشکل ترین الیکشن تھا. سب مخالف قوتیں اکٹھی ہو گئی, آخری 10-12 دن میں اکٹھے ہو گئے تھے. ایک ہی ان کا موقف تھا, ایک ہی نعرہ تھا کہ کسی طریقے سے اس کو رایا جائے اور اقوام میں آپس میں تقسیم کر لیں گے. ٹھیک, میں نہ سرمایہ دار ہوں, نہ میرا باپ سرمایہ دار تھا, نہ ہی میں کسی کے کندھے پر رہے. آپ لوگوں نے مجھے نامزد کیا پہلے کہ چوائس آف دی صحت خراب کیا, آپ نے کہا تھا کہ یہ لڑے گا الیکشن, آپ نے میرے پہ اعتماد کیا, آپ نے میری الیکشن کمپین چلائی, آپ نے میرے لیے ووٹ مانگے, سب کچھ کیا. تو میرا فرض بنتا ہے کہ
جو مجھ سے ہو سکے. اسمبلی ممبر میں بن گیا، میں 10 منٹ بنوں گا تو میری قبر کی تختی میں لکھا جائے گا کہ صاحب ہے. پر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا کام کیا جی کل آپ کو مایوسی نہ ہو، آپ کو کوئی بندہ تانا یہ نہ مارے کہ آپ نے اس لڑکے کو بنایا تھا، اس لڑکے نے کام نہیں کیا. مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے آپ منہ پر کہا کریں کہ یہ تم نے غلطی کی ہے، اس کو ٹھیک کر. اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے، آپ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے، تو مجھے بھی پتہ لگے گا کہ فلاں بندہ مجھ سے کیوں ناراض ہے. ہمارا ایک رشتہ ہے آپس میں، میرا آپ کا دعویٰ ہے ایک دوسرے سے. آپ میرے سینئر ہیں، میں کوئی لیڈر، میں اسمبلی ممبر ضرور ہوں، میں لیڈر نہیں ہوں. لیڈر آپ ہیں میرے ساتھ. آپ میرا کان بھی پکڑ سکتے ہیں کہ تم نے یہاں پر غلطی کی ہے، اس کو ٹھیک کر، میں وہ ٹھیک کروں گا. پر یہ آپ کا کام بنتا ہے. جس طرح 3 مہینے آپ نے کمپین کی ہے، آگے بھی مجھے چلانا، یہ آپ کا کام بنتا ہے. جہاں سے آپ سمجھے میں پٹری سے اتر ہوں، واپس پٹری پہ لے کے جانا آپ کا کام بنتا ہے. اس کے علاوہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب ان دنوں فوتگیاں ہوئی ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے والدین کو صبر دے. تو انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے. جو آپ نے اعتماد کیا، آپ مایوس نہ رہیں. کوئی میں نے ایک پڑھا اس میں 15 کلومیٹر لکھا ہوا ہے سہار سے اسلام گڑھ، جو 5 نمبر پلی پر لے کر آئیں تو وہ 15 کلومیٹر نہیں بنتا. بلالیاں سے سیدھے نیچے آتی ہے، یہ ڈنگالیوں والا رکھا ہے، اس سے آگے ٹچ کرتی ہے، ادھر سے آگے پھر یہ 5 نمبر پلی پر آتی ہے. اور مجھے سلمان صاحب کو بہتر پتہ ہے. حافظ صاحب بیٹھے ہوئے سنبل سے ڈوگری گوڑا رڑا جا گیت، جو پھر یہ بڑی 17 بات جاتی ہے ساری، یہ 9 کلومیٹر ہے. یہ اے ڈی پی میں اس کو میری کوشش ہے کہ کمپلیٹ کی جائے ساری، تاکہ یہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے. یہ ایک الٹرنیٹو ہمارا روٹ ہے. ملوٹ صاحب کو بھی دوبارہ اس کی کمیٹی ہماری بیٹھ رہی ہے، جہاں سے اس کی بے شمار جو سلائڈنگ آئی ہے، موٹر کے قریب سلائڈنگ آئی ہے، دیواریں کی لیے، اس کو بھی بیٹھنے کو میں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. جتنا بھی ہے جو آپ مجھے بتائیں گے، میرا کوئی نہیں ہے کہ میرا فیس بک پہ لگے گا تو مجھے کوئی 4 چاند یا سٹار لگ جائیں گے. مجھے جو سٹار آپ نے لگانے تھے وہ 25 تاریخ کو آپ نے مجھے لگا دیے. اب ان سٹار کو مجھے بچا کے رکھنا ہے اور میرے کام کرنا ہے، اور ہم سب نے مل جل کر کام کرنا ہے. جو مجھ سے ہو سکا میں کہوں گا یہ مجھ سے ہو سکتا ہے، جو نہیں ہو سکتا میں پہلے آپ کو بتا دوں گا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. کوئی لارے لپے والی کہانی نہیں ہوگی. کوئی ایسی بات میں نہیں کروں گا کہ کل آپ بھی شرمندہ ہوں اور میں بھی شرمندہ ہوں. آپ سے آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں. بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہو رہا ہے 5 تاریخ تک. یہ وارڈ بندیوں کی فہرستیں لگیں گی، اور یونین کونسل وائز، وارڈ وائز آپ اس کو دیکھیں. جہاں پر کوئی سمجھتے ہیں آپ کی غلطی ہے اس کو درست کروائیں. اس پہ آپ نے بڑی نظر رکھنی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ میں الیکشن لڑیں گے. اور مجھے پوری امید ہے میرے مولا نے چاہ انشاءاللہ تعالیٰ بلدیاتی الیکشن ہم جنرل الیکشن سے زیادہ سیٹیں دیکھ سکتے ہیں. یہ بلدیاتی الیکشن میں جیتوں گا، اور ہر یونین کونسل میں ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سب جو بلدیاتی الیکشن کے اندر ہوگا وہ ہم مشاورت کریں گے آپ سے، آپ کی مشاورت سے آپ کام ہوگا. میرا کوئی یا آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کچھ دوست بات نہیں چاہے مجھے کہنے میں پہلے بات کرتا ہے. میرا کوئی فیصلہ نہیں، میری کوئی پسند نہیں ہوگی. جو فیصلہ اس وارڈ کے لوگوں کا ہوگا، اس یونین کونسل کے لوگوں کا ہوگا، اس میونسپل کمیٹی کے لوگوں کا ہوگا، وہ فیصلہ قاسم مجید کا بھی ہوگا، وہ فیصلہ چودھری عبدالمجید صاحب کا فیصلہ ہوگا، وہ ہم سب کا فیصلہ ہوگا. بلدیاتی الیکشن ہم لڑیں گے. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو اقتدار ہے وہ نچلی سطح تک جاتا ہے. یہ بلدیاتی الیکشن ایک نرسری ہے. نرسری سے بندہ پھر آگے اوپر جاتا ہے، سیکھتا ہے. کام کاج لوگوں کے گاؤں کے لیول تک ہوں گے. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی، اور یہ وقت جو پرائم منسٹر صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں گے، تو یہ اچھی بات ہے. بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. میں مخالفت برائے مخالفت کا بھی نہیں ہوں. میں پرائم منسٹر، وہ ریاست کا پرائم منسٹر ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں. میری پارٹی کا بھی یہی حکم ہے. جہاں تک میرے لوگوں کا حق ہے، بحیثیت ایم ایل اے جو میرا حق ہے وہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ دوں گا. وہ کوئی میں کسی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ میں ڈرتا ہوں، نہ میں تبادل سے ڈرتا ہوں. 80 لوگوں کی لسٹ انہوں نے بھیجی ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر. اس میں سے 40 یا 45 بچیوں کے تبادلے، مختلف محکمہ جات کے اندر تبادلے. طلعت یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام بھی انہوں نے لکھ لیا. میں نے کہا یہ تو سرکاری ملازم ہی نہیں ہے، اس کا نام کیوں لکھا ہے؟ یہ میرے ساتھ بحث ہو جائے. مجھے ان کی متعلقہ بندی ہم نہیں کرتے. میں کہا 80 کو 100 کرو، 100 کا 100 تبادلہ، ٹھیک ہے. پر یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تبادلے کر کے ہم ڈر جائیں گے؟ وہ نہ میں ڈرنے والا ہوں، نہ میرے لوگ ڈرنے والے. میں اس چیز کا قائد ہوں. مجھے ایک بندے نے ووٹ نہیں دیا، میں اس کا تبادلہ کروا کے کیا کروں گا؟ پچھلے دنوں اکرم چیمہ صاحب کو بھی دھمکی دی ہے، ٹھیک ہے.
تو میں نہیں چاہتا کوئی ماحول خراب ہو. ان کو بھی چاہیے کہ حکومت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, ہم کام کریں. 5 سال بعد پھر جائیں گے, اپنے کام کی بنیاد پر جائیں گے. جس کو عوام نے چاہا اس کو ووٹ دے گی. میں نے نہ کام کیا تو مجھے نہیں کوئی ووٹ دے گا. مجھے دیے ایک بار لوگوں نے اعتماد کیا تو میں تو کام کرنا چاہتا ہوں. میں ان تبادلوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ فلاں بندہ یہاں پر تبدیل ہو کر لگ گیا ہے, کوئی میونسپل کمیٹی میں لگ گیا ہے تو ہماری آن اور شان. میرا مخالف لگ جائے گا, میرے حلقے کا ہونا چاہیے بندہ, مجھے خوشی ہوگی. میرے حلقے کا کوئی بندہ جدھر لگے گا اس نے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, پی ٹی آئی سے ہے, نون لیگ سے ہے, جس مرضی جماعت سے, مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ میری کنسٹیٹوئنسی کا بندہ ایک نوکری میں لگ گیا. یا میرے حلقے کے کسی بندے کا تبادلہ ہوا ہے, وہ کہیں دور دراز لگا تھا, وہ لوکل آ گیا, تو مجھے خوشی ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ میں ناراض ہوں کہ وہ کیوں لگا. تو یہ میرا نہ اصول ہے, نہ میری یہ سیاست ہے, نہ میرے والد صاحب کی یہ سیاست ہے. پر یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ وہ تبادلہ کر کے درات دھمکا کر میرے ورکرز کو, میرے سینئرز کو, میری پارٹی کے لوگوں کو کوئی دبائے گا تو پھر وہ بھول جائے. پھر میں زندہ ہوں, پھر جو مجھ سے ہوا وہ میں کروں گا. اسمبلی کے اندر میں بیٹھا ہوں, وہ کوئی نہیں بیٹھا ہوں. اسمبلی کے اندر پھر حکومت مجھے فیس کرے گی, میرے سوالوں کا جواب دے گی. ان کا کوئی جگہ خالی فوٹو سچن وسطے فوٹو نکل جا کرو خوش ہونے چوارے انہیں کوئی جانی نہ بول. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی اپنا منشور نہیں. انہوں نے سارے نے کہ اپنے آپ کو کچھ بچاؤ کچھ نہ بچاؤ, کس طرح بھی ہے. میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں, میرے سے سارے کام کرو. بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بلدیاتی الیکشن کے ساتھ پاری اکثریت میں جتسا. جتنا جتنا کمزوری ہے بھی دسو, جڑے لوگ جینین طریقے نے ناراض ہو کے گئے. بشارت صاحب جس بندے نے کام نہیں ہویا, جس بندے نے میرے بلکہ شکوا سی, ٹھیک ہے, کوئی اجتماعی کام اس سے ناراض ہو کے گیا, میں اس میں کار جا سا, میں اس میں پیر پھوٹ سا, ووٹ اسی برابر ہو گیا سا. کوئی میری ذاتی دشمنی نہیں, اساں اس کو جاسا اس کی واپس ہم سب کی بات نہیں آتی. تو جڑے کرپینچ کیس نے حالے سو تک کہ کسا 35 اپنے کو گڈے, کسا کتنے گڈے, وہ ایک اللہ نے بڑا کرم ہوا, میرے پر بوجھ لیتے ہیں. آج ہونے تو کہیں تائے چاچے نے بھی دبائی دبائی ماری ہوئی, تو میں بھی اللہ ہی کام کرنا لگے. ٹھیک ہے, تو سارے ایک بار پھر تو سارے شکریہ, بالخصوص پریس کے دوستوں کا شکریہ, تمام لوگوں کا شکریہ.